السلام علیکم ناظرین، شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ویلاگ ناظرین بڑا اہم ہے، بڑی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ معلومات جو ہیں وہ میٹرو پروجیکٹ کے حوالے سے ہیں جو مختلف شہروں میں چل رہے ہیں۔ لاہور، اس میں اس کے بعد ملتان ہے، اور پنڈی اسلام آباد، ان تین شہروں میں میٹرو بس، اور لاہور میں آپ کو پتا ہے میٹرو ٹرین بھی ساتھ میں چل رہی ہے۔ ان پروجیکٹ کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا خصوصی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں، کہ ہر سال کتنی سبسڈی جو ہے وہ ان پروجیکٹ کے لیے وہ دی جا رہی ہے، یعنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے، وہ عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ کتنا ہر سال ان پروجیکٹ کو چلانے کے لیے لگ رہا ہے، ان کی کمائی کتنی ہے اور سبسڈی کتنی ہے۔ یہ ساری تفصیلات آج کے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا میں۔ تو ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کا ویلاگ، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج بات کریں گے میٹرو پروجیکٹ کے حوالے سے، جو وہ تین مختلف جو شہروں میں چل رہے ہیں، اس میں لاہور ہے، ملتان ہے، اور پنڈی اسلام آباد۔ تو یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ نون لیگ کے پروجیکٹس تھے، اور ان پہ بڑا پیسہ لگا، اربوں روپیہ ان پروجیکٹس کو کھڑا کرنے پہ لگا۔ اور میٹرو ٹرین کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہوگا، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، جب وہ اس بات کو کئی جلسوں میں بھی یہ کرتے رہے کہ جناب یہ تحفہ ہے چائنا کے صدر کا پاکستان کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے، اور خاص کر لاہوریوں کے لیے، جناب یہ تحفہ ہے یہ چین کی طرف سے۔ لیکن وہ تحفہ کتنے میں پاکستان کو پڑ رہا ہے، اور پھر باقی جو میٹرو بسوں کے جو پروجیکٹس ہیں ان چلانے پہ کتنا پیسہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے، یہ آج کی ساری معلومات ہوں گی۔ تو جناب شروع کریں۔ آج آپ کو بتائیں کہ پچھلے 3 سال، یہ میرے پاس آفیشیل جو ہے وہ ڈیٹا ہے، آفیشیل ریکارڈ ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو میٹرو بس اتھارٹی ہے جس کے انڈر یہ سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہ اس کا ڈیٹا ہے، اور یہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے مطابق 2018، 19 اور 20، اور مالی سال 2020 اور 21، ان 3 سالوں کا یہ ریکارڈ ہے۔ اس کے مطابق تقریباً ان 3 سالوں میں 29 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ ان تین جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ابھی تک دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ 29 ارب روپے کے قریب سبسڈی 3 سالوں میں ان میٹرو کے پروجیکٹس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان 3 پروجیکٹس کی، اور ساتھ میں اگر ہم اس کو انکلوڈ کر لیں میٹرو ٹرین کو بھی، تو کل ملا کے جناب جو ان کی کمائی ہے 3 سالوں میں وہ تقریباً 6 ارب روپے ہے، جبکہ اس پہ جو خرچہ ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا، وہ جو ہے وہ تقریباً 34 سے 35 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے۔ تو اس کو آگے مزید میں الیبوریٹ اگر کروں تو اچھا، اس میں جو ڈیٹا ہے وہ 3 سال کا ڈیٹا ہے میٹرو بسوں کے حوالے سے، اور اس میں صرف 1 سال کا ڈیٹا انکلوڈ ہے اس میں میٹرو ٹرین کے حوالے سے، جو کہ سال 2020 اور 21 کا ڈیٹا ہے۔ اب صرف میٹرو جو ٹرین ہے اس پہ 1 سال میں جو ہے وہ تقریباً 2 ارب 70 کروڑ روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی گئی ہے، صرف میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے سال 2020-21 میں 2 ارب 70 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی مد میں صرف دیا گیا ہے۔ اور جو کل کمائی کی میٹرو ٹرین نے سال 2020-21 میں وہ 55 کروڑ روپیہ تھی، اور جبکہ اس کا خرچہ، اس کو چلانے کے لیے جو خرچہ آیا وہ تقریباً 3 ارب 24 کروڑ۔ یہ ڈیٹیل پڑھ کے ایک دفعہ بندہ ظاہر چکرا کے رہ جاتا ہے کہ ایک غریب ملک ہے پاکستان، اور جہاں پہ اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کے نام پہ آپ لگا رہے ہیں ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے، جس کا اپنا جو بجٹ ہے وہ تب تک پاس نہیں ہوتا جب تک IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہ ہو جائے۔ تو دوسری طرف آپ اربوں روپے جو ہیں وہ صرف ان چند پروجیکٹس میں جو ہے وہ جھونک رہے ہیں ہر سال، جن کو ظاہر ہے کئی اور کاموں پہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ صرف پاکستان میں ہی سبسڈائز ہے، یہ پوری دنیا میں جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے جو وہ سبسڈائز ہی ہے، لیکن وہاں پہ ان ممالک کے ساتھ ہم
ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ ڈیولپ ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پر کیپٹا انکم کتنی ہے، ان کی جی ڈی پی کتنی ہے، ان کا جو معیار زندگی ہے لوگوں کا وہ کتنا بہتر ہے ہمارے مقابلے میں. ایک طرف وہ ممالک اور کہاں ہم جو بھیک مانگ کے اپنا بجٹ جو ہے وہ پاس کرواتے ہیں. ایک ایک روپیہ جو ہے وہ ہم دوست ملکوں سے یا مغربی ممالک سے یا آئی ایم ایف سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، تب جا کے ہمارا جو ہے وہ بجٹ فائنلائز ہوتا ہے. اور ایک ایسا ملک جس کے اوپر تقریباً $100 ارب کے قریب قرضہ ہے، تو وہاں پہ ہر سال تقریباً $10 ارب ان پروجیکٹس، چند پروجیکٹس پہ جو ہے وہ سبسڈی کے نام پہ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے یا ان کو بنانے کے لیے جب یہ شروع کیے گئے تو اس پہ اور زیادہ غور و خوض کیا جا سکتا تھا، ان کو اور بہتر طریقے سے ان پروجیکٹس پہ کام ہو سکتا تھا، تاکہ یہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ آپ کی معیشت پہ نہ بنتے. آگے صرف چل کے آپ کو میں بتاؤں کہ صرف جو لاہور کی مد میں سبسڈی ہے وہ تقریباً $15 ارب کے قریب دی گئی ہے. جو لاہور میٹرو بس ہے اور لاہور کی جو میٹرو ٹرین ہے، اوریجن لائن ٹرین، یہ کل ملا کے تقریباً جو سبسڈی ہے وہ $15 ارب کے قریب دی گئی ہے. یہ صرف 3 سال کا ڈیٹا ہے، اور یقینی طور پہ یہ سبسڈی کی مد میں جو پیسے ہیں یہ بڑے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑی ہیں. تو یقینی طور پہ ان کے اب اگر لیٹسٹ ڈیٹا سامنے آئے تو یقینی طور پہ یہ جو فگر ہیں یہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے آپ کو بتائیں کہ جو یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو فیڈر روٹس ہیں، جو ملحقہ روٹس ہیں ان میٹرو بسوں کے جو مین روٹس ہیں ان کے ساتھ جو اپنا اٹیچ کرتے ہیں یا میٹرو ٹرین کے ساتھ، تو وہ جو چھوٹی بسیں میٹرو کی آپ کو پتہ ہے شہر میں چل رہی ہیں، لاہور میں، ملتان میں، تو ان کا ایک الگ سٹوری ہے ان کے حوالے سے بھی کہ 2018 اور 19 میں جو میٹرو ملتان ہے اس کی جو فیڈر روٹس ہیں ان کو چلانے کے لیے تقریباً $1 ارب کا خرچہ آیا، جبکہ ان بسوں نے جو کمائی کی پورے سال میں وہ $1 کروڑ تھی. اسی طرح ملتان کی جو فیڈر بسیں ہیں 15 کروڑ انہوں نے کمایا 2019-20 میں، جبکہ خرچہ آیا 95 کروڑ. اسی طرح 2021 میں ان بسوں کی کمائی جو تھی وہ تقریباً 13 کروڑ تھی اور خرچہ 1 ارب. تو اسی طرح یہ اگر کل ہم ملائیں ان ساری جو فیڈر روٹس ہیں، چاہے ملتان کے ہیں یا لاہور کے ہیں، تو ان کو 3 سال میں انہوں نے کل ملا کے جو کمائی کی میٹرو جو چھوٹی میٹرو بسیں ہیں انہوں نے تقریباً 98 کروڑ روپیہ کمایا ہے 3 سال میں. جبکہ یہ جو ملتان اور لاہور کی جو فیڈر بسیں ہیں ان کو چلانے کے لیے جو خرچہ آیا تقریباً 10 ارب روپے کے قریب آیا. آپ اندازہ کریں کہ سبسڈی کی مد میں ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے کتنا جو ہے وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہر سال ان پروجیکٹس پہ جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو آگے چلیں، آپ کو اس پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ اور بھی بتائیں کہ یہ جو میٹرو ٹرین کے حوالے سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میاں صاحب کہتے تھے کہ جناب یہ تحفہ ہے چائنا کی طرف سے، چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے، یہ تحفہ ہے جناب پنجاب کے لوگوں کے لیے، لاہور کے لوگوں کے لیے خاص کر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تحفے جو ہیں تحفوں کی تو قیمت وصول نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پہ تو چائنا جناب ایک ایک پائی آپ سے وصول کر رہا ہے. یہ $1.6 ارب کا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا، یہ جو میٹرو ٹرین لاہور میں بنی ہے. اور اس کی مد میں اس کا پروجیکٹ کی تفصیل آپ کو یاد ہو آج تک پبلک نہیں کی. ایون لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن وغیرہ گئی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے انکار کر دیا کہ ہم اس معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ پبلک نہیں کر سکتے. یہ دو جو ممالک ہیں ان کے درمیان دو حکومتوں کا آپس میں معاہدہ ہے، تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ قرضہ لیا گیا اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ طریقہ کار طے کیا گیا. لیکن یہ ایک سٹوری چھپی ایکسپریس ٹربیون پہ، اس کے مطابق صرف اورنج لائن ٹرین پہ جناب سبسڈی 20 سال میں جو ہوگی وہ تقریباً $200 ارب جو ہے وہ پاکستان کی جو یا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ دے گی ٹیکس پیئر کے پیسے سے. 20 سالوں میں 200 ارب صرف اورنج لائن ٹرین کو چلانے کے لیے جو سبسڈی کی مد میں پیسہ جانا ہے وہ 200 ارب روپیہ جناب جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس خبر کے مطابق صرف سود کی مد میں جو پیسے چائنا کو دیے جا رہے ہیں ہر سال وہ تقریباً 6 ارب سے زائد کی رقم صرف سود کی مد میں، اصل ادائیگی کی بات نہیں ہو رہی، صرف سود کی مد میں 6 ارب سے زائد ہر سال چائنا کو جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین کی مد میں جو وہ قرضے
کے پیسوں سے، کیونکہ یہ چائنا نے سارا انویسٹ کیا، چائنا نے قرض دیا $1.6 ارب کا اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے. انہوں نے آ کے بنایا بھی، انہی کے مختلف کمپنیاں آئیں، انہوں نے آ کے اس کو بنایا اور چلایا، اور $1.6 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ لاہور، پنڈی اسلام آباد اور ملتان، ان 3 شہروں میں میٹرو کے جو 3 منصوبے ہیں اور ساتھ میں اورنج لائن ٹرین، ان کو چلانے کے لیے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے ہر سال، وہ تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہے اس کی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے. اور ابھی تک یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق تقریباً 30 ارب کے قریب جو ہے وہ رقم سبسڈی کی مد میں ان پروجیکٹس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ کر چکی ہے. اور جبکہ کمائی، جیسے میں نے کہا، کمائی جو ہے وہ جو ہے تقریباً 6 ارب روپے ہے. تو یہ تفصیلات تھیں، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. اور ساتھ میں گورنمنٹ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ جناب یہ فیول ایفیشنسی کے لیے بھی ہے، یہ جناب آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، پولوشن کنٹرول ہوگی. تو بھائی جان اگر اس کے حوالے سے آپ نے واقعی کو سوچنا ہے تو اس کے لیے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھے بنیادی طور پہ جو کیے گئے، اور آپ نے کیونکہ دکھانا تھا جناب یہ دیکھیں پروجیکٹس، یہ دیکھیں پروجیکٹ، اور یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے آپ کا اس کو گین کرنے کے لیے اتنے بڑے اپنے سفید ہاتھی جو ہیں وہ کھڑے کر دیے، جو ہر سال جو ہے اربوں روپے کا بجٹ ان پہ جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور جن پیسوں سے ظاہر ہے لوگوں کے لیے اور بہت سی سہولتیں یا آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی تھیں، لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پولیٹیکل کیپٹل کو بڑھانے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ لگا دیے آپ نے جن کی کوئی وائبلٹی نہیں ہے. یہ کبھی بھی جو ہیں وہ آپ کو منافع بخش نہیں ہو سکتے، یہ پہلے دن سے ظاہر کلیئر تھا. لیکن اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ تو اگر کوئی پہ اعتراض آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو عوامی ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں، مفاد عامہ میں یہ گورنمنٹ کرتی ہے، اس میں عام طور پہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لاس میں چلتے ہیں. بھائی جان بالکل کرتی ہے، پوری دنیا میں یہ کیا جاتا ہے، لیکن ان دنیا کی مثالیں ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں. ان کا جی ڈی پی دیکھیں، پر کیپٹا انکم دیکھیں، وہاں پہ بنیادی جو ضرورتیں لوگوں کی وہ کس طریقے سے فلفل ہو رہی ہیں، اسٹیٹ ان کے لیے کیسے جو ہے وہ دیگر سہولیات کا انتظام کرتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو ایک بھیک سے چلنے والا ملک بن گیا ہے، جہاں پہ آپ قرضے لے کے جو ہے وہ ملک چلا رہے ہیں، قرضوں کی بنیاد پہ ہی آپ کا بجٹ بن رہا ہے. اس طرح کے حالات میں آپ اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی مد میں ان پروجیکٹس پہ جھونک رہے ہیں. یقیناً یہ سوالات تو ہیں اور ان پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ایسے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ سبسڈی کا، یعنی جو وہاں پہ خرچہ آ رہا ہے اور جو ریونیو آ رہا ہے، اس کو کیسے کم سے کم کیا جائے اور سبسڈی کی مد میں پیسے جو ہیں وہ ٹیکس کے پیئر کے پیسوں سے کم لگیں. پشاور میٹرو کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کا نون لیگ کی دیکھا دیکھی وہاں پی ٹی آئی نے بھی شروع کیا، اور جو کہانیاں میٹرو پشاور کے حوالے سے آئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ بھی پروجیکٹس جو ہے اس نے بھی ہیڈ لائنز بنائیں، کتنے سال وہ پروجیکٹ بن ہی نہیں سکا، وہاں پہ کتنا پیسہ جو ہے وہ عوام کا وہاں پہ بھی خرچ ہوا. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو مجموعی طور پہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے ان ایسے پروجیکٹس کو چلانے کے لیے یا بنانے کے لیے یا لگانے کے لیے کو تھوڑی ریسرچ زیادہ ہو سکتی ہے ان پہ، تاکہ یہ سفید ہاتھی جو ہیں یہ کب تک ٹیکس پیئر کے پیسہ جو ہے یہ ان پہ آپ لگاتے رہیں گے، کب تک سبسڈی کے نام پہ اربوں روپیہ جو ہے وہ ان پہ لگتا رہے گا. یہ تھی آج کی ایکسکلوسیو سٹوری. آنے والے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.